اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هل طُبِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ سورۃ التطفیف۔ سورۃ تطفیف مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 36 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خرابی ہے گھٹانے والوں کی، وہ لوگ کہ جو جب معاف کر لیں لوگوں سے تو پورا بھر لیں، اور جب معاف کر دیں ان کو یا تول کر تو گھٹا کر دیں۔ کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے اس بڑے دن کے واسطے جس دن کھڑے رہیں لوگ راہ دیکھتے جہاں کے مالک کی؟ ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ گناہگاروں کا سجین میں ہے۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے سجین؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو، اور اس کو جھٹلاتا ہے وہی جو بڑھ نکلنے والا گنہگار ہے۔ جب سنائے اس کو ہماری آیتیں کہے نقلیں ہیں پہلوں کی، کوئی نہیں پر زنگ پڑ گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ کوئی نہیں، وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، پھر مقرر وہ گرنے والے ہیں دوزخ میں۔ پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ نیکوں کا علیین میں ہے۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے علیین؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس کو دیکھتے ہیں نزدیک والے یعنی فرشتے۔ بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ پہچان لے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی، ان کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہر لگی ہوئی، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر۔
اور اس پر چاہیے کہ ڈھکیں ڈھکنے والے، اور اس کی ملونی ہے تسنیم سے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں نزدیک والے۔ وہ لوگ جو گنہگار ہیں تھے ایمان والوں سے ہنسا کرتے، اور جب ہو کر نکلتے ان کے پاس کو تو آپس میں آنکھ مارتے، اور جب پھر کر جاتے اپنے گھر پھر جاتے باتیں بناتے، اور جب ان کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہک رہے ہیں، اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان بنا کر، سو آج ایمان والے منکروں سے ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں، اب بدلہ پایا ہے منکروں نے جیسا کچھ کے کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیں تو پورا لے لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا دیں۔ گو لوگوں سے اپنا حق پورا لینا مذموم نہیں ہے، مگر اس کے ذکر کرنے سے مقصود خود اس پر مذمت کرنا نہیں ہے، بلکہ کم دینے پر مذمت کی تاکید و تقویت ہے۔ یعنی کم دینا اگرچہ فی نفسی مذموم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر دوسروں کی ذرا رعایت نہ کی جاوے تو اور زیادہ مذموم ہے، بخلاف رعایت کرنے والے کے اگر کہ اس میں عیب ہے تو ایک ہنر بھی ہے، اس لیے اول شخص کا عیب اشد ہے، اور چونکہ اصل مقصود مذمت ہے کم دینے کی، اس لیے اس میں ناپ اور تول دونوں کا ذکر کیا تاکہ خوب تصریح ہو جاوے کہ ناپنے میں بھی کم دیتے ہیں اور تولنے میں بھی کم دیتے ہیں، اور چونکہ پورا لینا فی نفسی مدار مذمت کا نہیں، اس لیے وہاں ناپ اور تول دونوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ایک ہی کا ذکر کیا۔ پھر تخصیص ناپ کی شاید اس لیے ہو کہ عرب میں زیادہ دستور کیل کا تھا، خصوصاً اگر آیت مدنی ہو، جیسا روح المعانی میں بروایت نسائی و ابن ماجہ و بیقہی اس کا نزول اہل مدینہ کے باب میں لکھا ہے، تو اس وقت اس تخصیص کی وجہ زیادہ ظاہر ہے کیونکہ مدینہ میں کیل کا دستور مکہ سے بھی زیادہ تھا۔ آگے ایسے کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی اس روز سے ڈرنا چاہیے، اور تطفیف یعنی لوگوں کی حق تلفی سے توبہ کرنا چاہیے۔ اس بات و جزا کو سن کر جو مومن تھے وہ ڈر گئے، اور جو کافر تھے وہ انکار کرنے لگے۔ اس لیے آگے انکار پر تنبیہ فرما کر فریقین کی جزا کی تفصیل فرماتے ہیں کہ جیسا کفار لوگ جزا و سزا کے منکر ہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جزا و سزا ضروری الوقوع ہے۔ جن اعمال پر جزا و سزا ہوگی وہ بھی منضبط اور محفوظ ہیں، اور اس مجموعے کا بیان یہ ہے کہ بدکار یعنی کافر لوگوں کا نام عمل سجین میں رہے گا۔ وہ ایک مقام ساتویں زمین میں ہے جو مقام ہے ارواح کفار کا۔ قضا فی تفسیر ابن کثیر عن کعب وفی درد المنصور عن ابن عباس رضی اللہ عنہ و مجاہد و فرقت و قتادہ و عبداللہ ابن عمر و مرفوعا۔ اور کفار کے اعمال کا اس مقام پر رہنا بھی مجاہد و عبداللہ و ابن عمر رضی اللہ عنہ سے درد منصور میں منقول ہے۔ آگے ڈرانے کے لیے سوال ہے کہ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ سجین میں رکھا ہوا نامہ عمل کیا چیز ہے؟ وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے۔ نشان سے مراد مہر ہے۔ مقصود یہ ہوگا کہ اس میں تغیر و تبدل کا کچھ احتمال نہیں، بس حاصل اس کا اعمال کا محفوظ ہونا ہے جس سے جزا کا بحق ہونا ثابت ہوا۔ آگے ان اعمال کی جزا کا بیان ہے کہ اس روز یعنی قیامت کے روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی جو کہ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اس یوم جزا کو تو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد ابدیت سے گزرنے والا ہو، مجرم ہو۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاویں تو یوں کہہ دیتا ہو کہ یہ بے سند باتیں اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں۔ مطلب یہ بتلانا ہے کہ جو شخص روز قیامت کی تکذیب کرتا ہے وہ معتدی عتیم مکذب بالقرآن ہے۔ آگے تکذیب روز جزا پر جو صراحتاً مذکور تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں، اور کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ شاید ان کے پاس کوئی دلیل نفی کی ہوگی جس سے یہ استدلال کرتے ہوں گے، ہرگز نہیں، بلکہ اصل وجہ تکذیب کی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے، اس سے استعداد قبول حق کی فاسد ہو گئی، اس لیے براہ اناد انکار کرنے لگے۔ آگے پھر انکار پر زجر ہے کہ جیسا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں۔ آگے ویل کی کچھ تفصیل ہے کہ وہ خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ اس روز ایک تو اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک دیے جاویں گے، پھر اسی پر اکتفا نہ ہوگا بلکہ یہ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جاوے گا کہ یہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ لوگ یوم دین کی تکذیب میں جس طرح اپنی سزا کو جھٹلاتے تھے اسی طرح مومنین کی جزا کو بھی جھٹلاتے تھے۔ آگے اس پر تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین کے اجر و ثواب کے منکر ہیں ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کا اجر و ثواب ضرور ہونے والا ہے۔
جس کا بیان یہ ہے کہ نیک لوگوں کا نامہ عمل علیین میں رہے گا. وہ ایک مقام ہے 7ویں آسمان میں جو مستقر ہے ارواح مومنین کا. اور آگے تفہیم کے لیے سوال ہے کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ علیین میں رکھا ہوا نامہ عمل کیا چیز ہے؟ وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے جس کو مقرب فرشتے شوق سے دیکھتے ہیں، اور یہ مومن کا بہت بڑا اکرام ہے. جیسا کہ روح المعانی میں بتخریج عبد بن حمید حضرت کعب سے روایت ہے کہ جب ملائکہ مومن کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ کر اس روح کو رکھ دیتے ہیں. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا نامہ اعمال دیکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ نامہ عمل کھول کر دکھلایا جاتا ہے. مختصراً آگے ان کی جزا آخرت کا بیان ہے کہ نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے بہشت کے عجائب دیکھتے ہوں گے. اے مخاطب، تو ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت پہچانے گا، اور ان کو پینے کے لیے شراب خالص سر بمہر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی. اور ہرس کرنے والوں کو ایسی چیز کی ہرس کرنا چاہیے کہ ہرس کے لائق یہی ہے، خواہ صرف شراب مراد لی جاوے، خواہ کل نعمائے جنت، یعنی شوق و رغبت کی چیز یہ نعمتیں ہیں، نہ کہ دنیا کی ناقص اور فانی لذتیں. اور ان کی تحصیل کا طریق نیک اعمال ہے، بس اس میں کوشش کرنا چاہیے. اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی. عرب عموماً شراب میں پانی ملا کر پیتے تھے، تو اس شراب کی آمیزش کے لیے تسنیم کا پانی ہوگا. آگے تسنیم کی شرح ہے، یعنی یہ ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب لوگ پانی پیئیں گے. مطلب یہ کہ سابقین یعنی مقربین کو تو خالص پینے کو اس کا پانی ملے گا، اور اصحاب الیمین یعنی ابرار کو اس کا پانی دوسری شراب میں ملا کر ملے گا. اور یہ مہر لگنا علامت اکرام کی ہے، ورنہ وہاں ایسی حفاظت کی ضرورت نہیں. اور مشک کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قاعدہ ہے کہ لاکھ وغیرہ لگا کر اس پر مہر کرتے ہیں، ایسی چیز کو 3 ختام کہتے ہیں. وہاں شراب کے برتن کے منہ پر مشک لگا کر اس پر مہر کر دی جاوے گی. یہاں تک فریقین کی جزائے اخروی کا الگ الگ بیان تھا. آگے مجموعہ فریقین کا مجموعہ حال دنیا و آخرت مذکور ہے، یعنی جو لوگ مجرم یعنی کافر تھے وہ ایمان والوں سے دنیا میں تحقیراً ہنسا کرتے تھے، اور یہ ایمان والے جب ان کافروں کے سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. مطلب یہ کہ ان کے ساتھ استہزاء و تحقیر سے پیش آتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو وہاں بھی ان کا تذکرہ کر کے دل لگیاں اور تمسخر کرتے. مطلب یہ کہ غیبت و حضور ہر حالت میں ان کی تحقیر و استہزاء کا مشغلہ رہتا. البتہ حضور میں اشارے چلا کرتے اور غیبت میں صراحتاً تذکرہ کرتے، اور جب ان کو دیکھتے تو یوں کہا کرتے کہ یہ لوگ یقیناً غلطی پر ہیں، کیونکہ کفار اسلام کو غلطی پر سمجھتے تھے. حالانکہ یہ کافر ان مسلمانوں پر نگرانی والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی ان کو اپنی فکر کرنا چاہیے تھا، ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے. بس ان سے 2 غلطیاں ہوئیں، اول اہل حق کے ساتھ استہزاء، پھر اپنی اصلاح سے بے فکری. سو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے. در منصور میں قتادہ سے منقول ہے کہ کچھ دریچے جھروکے ایسے ہوں گے جن سے اہل جنت اہل نار کو دیکھ سکیں گے، بس ان کا برا حال دیکھ کر بطور انتقام کے ان پر ہنسیں گے. آگے تقریر ہے سزا کی، یعنی واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملا. معارف و مسائل. سورۃ تصفیف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول پر مکی سورت ہے. عام مصاحف قرآن میں اسی بنا پر اس کو مکی لکھا ہے، اور حضرت ابن عباس، قتادہ، مقاتل، ضحاک رضی اللہ عنہما کے نزدیک مدنی سورت ہے، مگر اس کی صرف 8 آیتیں مکی ہیں. امام نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جن کے عام معاملات کیل یعنی ناپ کے ذریعے ہوتے تھے، وہ اس معاملے میں چوری کرنے اور کم ناپنے کے بہت عادی تھے، اور اس پر یہ سورت ویل للمطففین نازل ہوئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی نازل ہوئی. وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ رواج اس وقت عام تھا کہ جب خود کسی سے سودا لیتے تو ناپ تول پورا لیتے تھے، اور جب دوسروں کو بیچتے تو اس میں کمی اور چوری کیا کرتے تھے. اس صورت کے نازل ہونے پر یہ لوگ اس رسم بد سے باز آ گئے، اور ایسے باز آئے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول پورا کرنے میں مشہور و معروف ہیں. ویل للمطففین. مطففین تطفیف سے مشتق ہے جس کے معنی ناپ تول میں کمی کرنے کے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو مطفف کہا جاتا ہے. قرآن حکیم کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ تطفیف کرنا حرام ہے.
تطفیف صرف ناپ تول ہی میں نہیں بلکہ حقدار کو اس کے حق سے کم دینا کسی چیز میں ہو تطفیف میں داخل ہے۔ قرآن و حدیث میں ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ عام طور سے معاملات کا لین دین انہی دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ انہی کے ذریعے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقدار کا حق ادا ہو گیا یا نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ مقصود اس سے ہر ایک حقدار کا حق پورا پورا دینا ہے، اس میں کمی کرنا حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف ناپ تول کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے کسی کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا جانچا جاتا ہے، اس کا یہی حکم ہے، خواہ ناپ تول سے ہو یا عدد شماری سے یا کسی اور طریقے سے، ہر ایک میں حقدار کے حق سے کم دینا بحکم تطفیف حرام ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع سجدے وغیرہ پورے نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز ختم کر ڈالتا ہے، تو اس کو فرمایا لقد طففت، یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول کو نقل کر کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ نماز، وضو، طہارت میں بھی، اور اسی طرح دوسرے حقوق اللہ اور عبادات میں کمی کوتاہی کرنے والا تطفیف کرنے کا مجرم ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں جو شخص مقررہ حق سے کم کرتا ہے وہ بھی تطفیف کے حکم میں ہے۔ مزدور ملازم نے جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے اس میں سے وقت چرانا اور کم کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ وقت کے اندر جس طرح محنت سے کام کرنے کا عرف میں معمول ہے اس میں سستی کرنا بھی تطفیف ہے۔ اس میں عام لوگوں میں یہاں تک کہ اہل علم میں بھی غفلت پائی جاتی ہے، اپنی ملازمت کے فرائض میں کمی کرنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اعاذنا اللہ من۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے۔ جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں ان میں فقر و احتیاج عام ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ تعاون اور دوسرے وبائی امراض مسلط کر دیتا ہے، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں مال غنیمت کی چوری رائج ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا روب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں، اور جس قوم میں ربا یعنی سود خوری کا رواج ہو جائے تو ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق قطع کر دیتے ہیں، اور جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان میں قتل و خون عام ہو جاتا ہے، اور جو لوگ معاہدات میں غداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ فقر و فاقہ اور قحط و قطع رزق کی مختلف صورتیں۔ حدیث میں جن لوگوں کا رزق قطع کر دینے کا ارشاد ہے اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو رزق سے بالکل محروم کر دیا جائے، اور یہ صورت بھی قطع رزق ہی میں داخل ہے کہ رزق موجود ہوتے ہوئے وہ اس کو کھا نہ سکے یا استعمال نہ کر سکے، جیسے بہت سی بیماریوں میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس زمانے میں بہت عام ہے۔ اسی طرح قحط کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اشیاء ضرورت مفقود ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موجود بلکہ کثیر ہونے کے باوجود ان کی گرانی اتنی بڑھ جائے کہ خریداری مشکل ہو جائے، جیسا کہ آج کل اس کا مشاہدہ اکثر چیزوں میں ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں فقر مسلط کرنے کا ارشاد ہے کہ اس کے معنی صرف یہی نہیں کہ روپیہ پیسہ اور ضرورت کی اشیاء اس کے پاس نہ رہیں، بلکہ فقر کے اصلی معنی محتاجی اور حاجت مندی کے ہیں۔ ہر شخص اپنے کاروبار اور ضروریات زندگی میں دوسروں کا جتنا محتاج ہو وہ اتنا ہی فقیر ہے۔ اس زمانے کے حالات پر غور کیا جائے تو انسان اپنے رہن سہن اور نقل و حرکت اور اپنے ارادوں کے پورا کرنے میں ایسے ایسے قوانین میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے لقمے اور کلمے تک پر پابندیاں ہیں۔ اپنا مال موجود ہوتے ہوئے خریداری میں آزاد نہیں کہ جہاں سے چاہے کچھ خریدے، سفر میں آزاد نہیں کہ جب کہیں جانا چاہے چلا جائے۔ ایسی پابندیوں میں انسان جکڑا گیا ہے کہ ہر کام کے لیے دفتر گردی اور افسروں سے لے کر چپراسیوں تک کی خوشامد کیے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ یہ سب محتاجی ہی تو ہے جس کا دوسرا نام فقر ہے۔ اس تفسیر سے وہ شبہات رفع ہو گئے جو حدیث کے ارشاد کے متعلق ظاہری حالات کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں۔ سجین اور علیین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ سجین بکسر سین و تشدید جیم بروزن سکین سجن سے مشتق ہے۔
جس کے معنی تنگ جگہ میں قید کرنے کے ہیں۔ قاموس میں ہے کہ سجین کے معنی دائمی قید کے ہیں، اور احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سجین ایک مقام خاص کا نام ہے، اور کفار فجار کی ارواح کا مقام یہی ہے، اور اسی مقام میں ان کے اعمال نامے رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال نامے اس جگہ میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی ایسی کتاب جامع ہو جس میں تمام دنیا کے کفار و فجار کے اعمال لکھ دیے جاتے ہوں۔ یہ مقام کس جگہ ہے، اس کے متعلق حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے، اور علیین 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے۔ بعض روایات حدیث میں یہ بھی ہے کہ سجین کفار و فجار کی ارواح کا مستقر ہے، اور علیین مؤمنین متقین کی ارواح کی جگہ ہے۔ جنت اور دوزخ کا مقام۔ بیقی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سلام سے روایت کیا ہے کہ جنت آسمان میں ہے اور جہنم زمین میں، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 7ویں زمین سے لایا جائے گا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم 7ویں زمین میں ہے، وہیں سے بھڑک کر سارے سمندر اور دریا اس کی آگ میں شامل ہو جائیں گے اور سب کے سامنے آ جائے گی۔ جہنم کے لائے جانے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح جن روایات میں یہ ہے کہ سجین جہنم کے ایک مقام کا نام ہے، وہ بھی اس پر منطبق ہو گیا۔ واللہ اعلم۔ کتاب مرقوم، مرقوم کے معنی اس جگہ مختوم کے ہیں، یعنی مہر لگی ہوئی۔ امام بغوی اور ابن کثیر نے فرمایا کہ جملہ مقام سجین کی تفسیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتاب الفجار آیا ہے اس کا بیان ہے۔ معنی یہ ہے کہ کفار و فجار کے اعمال نامے مہر لگا کر محفوظ کر دیے جائیں گے کہ ان میں کسی کمی بیشی اور تغیر کا امکان نہ رہے گا، اور ان کے محفوظ کرنے کی جگہ سجین ہے، یہی کفار کی ارواح کو جمع کر دیا جائے گا۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رَان سے مشتق ہے، جس کے معنی زنگ اور میل کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے، اور جس طرح زنگ لوہے کو کھا کر مٹی بنا دیتا ہے، اسی طرح ان گناہوں کے زنگ نے ان کے دل کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے جس سے بھلے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی اور اس پر نادم ہو کر آگے اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصلی حالت پر منور ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی بلکہ اپنے گناہوں میں زیادتی کرتا چلا گیا تو یہ سیاہی اس کے سارے قلب پر چھا جاتی ہے۔ اسی کا نام وان ہے، جو آیت قرآن بل ران علی قلوبہم میں مذکور ہے۔ لفظ کلا جو آیت کے شروع میں ہے اس کو حرف ردا کے حرف ردا کہتے ہیں، جس کے معنی دفع کرنے اور زجر و تنبیہ کرنے کے ہیں۔ پہلی آیتوں میں کفار کی تکذیب کا ذکر تھا کہ وہ آیات قرآن کو کہانیاں کہہ کر جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ کلا سے اس پر زجر و تنبیہ ہے کہ ان جاہلوں نے اپنے گناہوں کے انبار میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کی اس نورانیت اور صلاحیت کو ختم کر دیا ہے جس سے حق و باطل پہچانا جاتا ہے، اور یہ صلاحیت حق تعالیٰ ہر انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ تکذیب کسی دلیل یا عقل و فہم کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب اندھے ہو چکے ہیں، انہیں بھلا برا نظر ہی نہیں آتا۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی قیامت کے روز یہ کفار فجار اپنی رب کی زیارت سے محروم پس پردہ روک دیے جاویں گے۔ یہ ان کے اس عمل کی سزا ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں حق کو نہیں پہچانا تو اب اپنے رب کی زیارت کے قابل نہیں رہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین اور اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی، ورنہ پھر کفار کے محجوب رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔ فائدہ، بعض اکابر علماء نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت سے حق تعالیٰ کی محبت پر مجبور ہے، اسی لیے دنیا کے عام کفار و مشرکین چاہے کتنے ہی کفر و شرک میں مبتلا ہوں اور اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کے متعلق باطل عقیدے رکھتے ہوں، مگر اتنی بات سب میں مشترک ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت سب کے دلوں میں ہوتی ہے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اسی کی جستجو اور رضا جوئی کے لیے عبادتیں کرتے ہیں۔ راستہ غلط ہوتا ہے، اسی لیے منزل مقصود پر نہیں پہنچتے، مگر طلب اسی منزل حق کی ہوتی ہے۔ وجہ استدلال کی یہ ہے کہ اگر کفار میں حق تعالیٰ کی زیارت کا شوق نہ ہوتا تو ان کی سزا میں یہ نہ کہا جاتا کہ وہ زیارت سے محروم رہیں گے، کیونکہ جو شخص کسی کی زیارت کا طالب ہی نہیں بلکہ متنفر ہے، اس کے لیے یہ کوئی سزا نہیں کہ اس کو اس کی زیارت سے محروم کیا جائے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین بعض حضرات کے نزدیک علو کی جمع ہے اور مراد اعلیٰ درجے کا علو اور بلندی ہے، اور فرا کے نزدیک یہ ایک موضوع کا نام ہے، وزن جمع پر آیا ہے، جمع نہیں۔ اور لفظ سجین کی تحقیق میں اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت سے ثابت ہے کہ علیین 7ویں آسمان پر زیر عرش ایک مقام ہے جس میں مومنین کے ارواح اور صحائف اعمال رکھے جاتے ہیں، اور آگے جو کتاب مرقوم مذکور ہے یہ بھی علیین کی تفسیر نہیں بلکہ ابرار کے نامہ اعمال کا بیان ہے، جس کا ذکر اوپر ان کتاب الابرار میں آیا ہے۔ یشہدہ المقربون، یشہد شہود سے مشتق ہے جس کے معنی حاضر ہونے اور مشاہدہ کرنے کے آتے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ ابرار و صالحین کی کتاب الاعمال کو مقربین دیکھتے ہوں گے، اور مراد مقربین سے فرشتے ہیں، اور دیکھنے سے مراد اس کی نگرانی اور حفاظت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ابرار و صالحین کے صحائف اعمال مقرب فرشتوں کی نگرانی میں ہوں گے۔ اور شہود سے مراد حضور کے معنی لیے جائیں تو یشہدہ کی ضمیر کتاب کے بجائے علیین کی طرف راجع ہوگی، اور معنی آیت یہ ہوں گے کہ مقربین بارگاہ کی ارواح اسی مقام علیین میں حاضر ہوں گی، کیونکہ یہی مقام ان کی ارواح کا مستقر بنایا گیا ہے، جس طرح سجین کفار کی ارواح کا مستقر ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی جو جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتی ہوں گی، اور ان کے رہنے کی جگہ قندیل ہوں گے جو عرش کے نیچے معلق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کی ارواح تحت العرش رہیں گی اور جنت کی سیر کر سکیں گی۔ اور سورہ یاسین میں جو حبیب نجار کا واقعے میں آیا ہے، قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، اس سے معلوم ہوا کہ حبیب نجار موت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو گئے، اور بعض روایات حدیث سے بھی ارواح مومنین کا جنت میں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ان سب کا حاصل ایک ہی ہے کہ مستقران ارواح کا 7ویں آسمان پر تحت العرش ہے، اور یہی مقام جنت کا بھی ہے۔ ان ارواح کو جنت کی سیر کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور یہاں اگرچہ یہ حال صرف مقربین کا ان کی اعلیٰ خصوصیت اور فضیلت کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے، مگر در حقیقت یہی مستقر تمام مومنین کی ارواح کا بھی ہے، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں معلق رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ اپنے جسم میں پھر لوٹ آئے گی۔ اور اسی مضمون کی ایک حدیث ام ہانی رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسند احمد اور طبرانی میں آئی ہے۔ مقبض ارواح یعنی موت کے بعد انسانی روحوں کا مقام کہاں ہے؟ اس معاملے میں روایات حدیث بظاہر مختلف ہیں۔ سجین اور علیین کی تفسیر میں جو روایات اوپر مذکور ہوئی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کفار سجین میں رہتی ہیں جو 7ویں زمین میں ہے، اور ارواح مومنین علیین میں رہتی ہیں جو 7ویں آسمان پر زیر عرش ہے۔ اور مذکور صدر روایات میں بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کفار جہنم میں اور ارواح مومنین جنت میں رہیں گی۔ اور بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین و کفار دونوں کی روحیں ان کی قبروں میں رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت برا بن عازب کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح کو آسمان میں فرشتے لے جاتے ہیں تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اس کو میں نے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد اسی میں لوٹاؤں گا، اور پھر اسی زمین سے ان کو دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا۔ اس حکم پر فرشتے اس کی روح کو قبر میں لوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور یہی حکم ہوگا کہ اس کو اس کی قبر میں لوٹا دو۔ امام ابن عبد البر نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ سب کی ارواح بعد الموت قبر ہی میں رہتی ہیں۔
ان میں پہلی اور دوسری روایات میں جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض سے ارواح مومنین کا علیین میں رہنا معلوم ہوتا ہے اور بعض سے جنت میں رہنا، غور کیا جائے تو یہ کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مقام علیین بھی 7ویں آسمان پر زیر عرش ہے، اور جنت کا بھی یہی مقام خود قرآن کریم کی تصریح سے ثابت ہے۔ عند سدرۃ المنتہى عندها جنت المأوى، اس میں تصریح ہے کہ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور سدرہ کا 7ویں آسمان میں ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے مقام ارواح جب علیین ہوا تو وہ جنت کے متصل ہے، اور ان ارواح کو جنت کے باغات کی سیر نصیب ہے، اس لیے ان کا مقام جنت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کفار کی ارواح سجین میں ہے اور وہ 7ویں زمین میں ہے، اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جہنم بھی 7ویں زمین میں ہے، اور اہل سجین کو جہنم کی تپش اور ایذائیں پہنچتی رہیں گی، اس لیے ان کا مقام جہنم میں کہہ دینا بھی صحیح ہے۔ البتہ اوپر جس روایت میں ارواح کا قبروں میں رہنا معلوم ہوتا ہے، بظاہر پچھلی دونوں روایتوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کی تطبیق بیقی زمانہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پنجی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہ بیان کی ہے کہ یہ بات کچھ بعید نہیں کہ اصل مستقر ارواح کا علیین اور سجین ہی ہوں، مگر ان ارواح کا ایک خاص رابطہ قبروں کے ساتھ بھی قائم ہو۔ اس رابطے کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، مگر جس طرح آفتاب مہتاب آسمان میں ہے اور ان کی شعاعیں زمین پر پڑ کر اس کو روشن بھی کر دیتی ہیں، گرم بھی، اسی طرح علیین و سجین کی ارواح کا کوئی رابطہ معنویہ قبروں سے ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام اقوال کی تطبیق میں حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق سورہ نازعات کی تفسیر میں ابھی گزر چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک جسم لطیف ہے جو انسان کے بدن میں حلول کرتا ہے، اور وہ مادی اور عنصری جسم ہے مگر لطیف ہے، نظر نہیں آتا، اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ دوسری روح جوہر مجرد ہے، مادی نہیں، وہ روح مجرد ہی روح اول کی حیات ہے، اس لیے اس کو روح کہہ سکتے ہیں۔ انسان کے جسم سے تعلق تو ان دونوں قسم کی روحوں کا ہے، مگر پہلی قسم جسم انسانی کے اندر رہتی ہے، اس کے نکلنے ہی کا نام موت ہے۔ دوسری روح کا اس سے پہلی روح سے تعلق قریب تو ہے، مگر اس تعلق کی حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مرنے کے بعد روح اول تو آسمانوں میں لے جائی جاتی ہے، پھر قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کا مستقر قبر ہی ہے، اسی پر عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور روح مجرد علیین یا سجین میں رہتی ہے۔ اس طرح اقوال جمع ہو گئے، مستقر ارواح کا جنت یا علیین میں یا اس کے بالمقابل جہنم یا سجین میں ہونا روح مجرد کے اعتبار سے ہے، اور ان کا مستقر قبر میں ہونا روح کی قسم اول یعنی نفس کے اعتبار سے ہے، جو جسم لطیف ہے اور مرنے کے بعد قبر میں رہتا ہے۔ واللہ اعلم۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تنافس کے معنی ہے چند آدمیوں کا کسی خاص مرغوب و محبوب چیز کے حاصل کرنے کے لیے جھپٹنا، دوڑنا، تاکہ دوسروں سے پہلے وہ اس کو حاصل کر لیں۔ یہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد حق تعالی نے غفلت شعار انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آج تم لوگ جن چیزوں کو مرغوب و مطلوب سمجھ کر ان کے حاصل کرنے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، یہ ناقص اور فانی نعمتیں اس قابل نہیں کہ ان کو مقصود زندگی سمجھ کر ان کے لیے مسابقت کرو، بلکہ ان میں تو اگر قناعت و ایثار سے کام لے کر یہ سمجھ لو کہ یہ چند روزہ راحت کا سامان ہاتھ سے نکل ہی گیا تو کچھ بڑے صدمے کی بات نہیں، ایسا خسارہ نہیں جس کی تلافی نہ ہو سکے، بلکہ تنافس اور مسابقت کرنے کی چیز یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو ہر حیثیت سے مکمل بھی ہیں اور دائمی بھی۔ اکبر مرحوم نے خوب فرمایا، یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا، کہو ذہن سے فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ ان آیات میں تعالیٰ نے اہل حق کے ساتھ اہل باطل کے طرز عمل کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ کفار اہل باطل مومنین اہل حق پر استہزاءً ہنستے اور دل لگی کرتے ہیں، اور جب اہل حق ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو آنکھ کے اشارے کرتے ہیں، جس سے مقصود بھی ان کی استہزاء اور ایذا رسانی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ کفار اہل باطل اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹتے ہیں تو مومنین کے ساتھ جو تمسخر اور استہزاء کیا ہے اس کا باہم تذکرہ مزے لے کر کرتے ہیں کہ ہم نے خوب ان لوگوں کو ذلیل کیا، اور جب یہ کفار مومنین کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمدردی کے لہجے میں اور در حقیقت تمسخر کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بیچارے بڑے سادہ لو بے وقوف ہیں، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ کر دیا۔ آج کل کے حالات کا جائزہ لیا جائے
تو اس وقت وہ لوگ کچھ نئی تعلیم کی نحوست سے دین و آخرت سے بے فکر ہو چکے ہوتے ہیں. خدا اس وقت وہ لوگ جو کچھ نئی تعلیم کی نحوست سے دین و آخرت سے بے فکر ہو چکے ہوتے ہیں، خدا و رسول پر ایمان برائے نام رہ جاتا ہے، وہ علماء و صلحاء کے ساتھ بعین ہی اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں. حق تعالی مسلمانوں کو اس عذاب علیم سے نجات عطا فرماویں. مومنین صالحین کے لیے اس آیت میں تسلی کا کافی سامان ہے کہ ان کے ہنسنے کی پرواہ نہ کریں. کسی نے خوب کہا ہے، ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا. تمت سورۃ التطفیف والحمد للہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.